الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک بڑا انعام عطا فرمایا، وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تمہارے قبل اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے اور تم پر ہیں، تو روزے رکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرہیزگاری کی طرف بڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ہزارہ انعامات دے گا۔ اور حدیث کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ روزہ دار اگر خالص ایک روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے ناظرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70,000 میل کے سفر کے برابر اس کے چہرے کو دور فرما دیتے ہیں۔ حدیث کریم میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 انعامات رمضان المبارک میں ایسے عطا فرمائے ہیں کہ اس سے پہلے کی امتوں کو عطا نہیں کیے۔ یعنی پہلا انعام یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو نکلتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار جب تک روزہ دار روزے میں رہتا ہے تو اس کے تمام فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ جب روزے کا آخری لمحہ ہوتا ہے اور آخری روزہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اور ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو پروانہ دیا روزے دار کے لیے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ جیسے کہ مزدور جب اپنی محنتانہ پورا کر لیتا ہے تو اس کی مزدوری جب دی جاتی ہے، اسی طریقے سے جب انسان اپنے پورے روزے رکھ لیتا ہے، مومن اپنے پورے روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ انعام دیا کرتا ہے اور اس کا وہ بدلہ دیا کرتا ہے کہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تمام گناہوں سے اس کو پاک فرما دیا کرتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف بلا لیا کرتا ہے، یعنی تقوی پرہیزگاری کے طرف اس کے دل کو مائل فرما دیتا ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تمام نعمتیں یعنی دنیا کی جو نعمتیں ہیں، جو دولتیں ہیں، یہ جنت کی نعمت اور دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن روزہ دار جب جنت میں جائے گا تمام نعمتیں پائے گا، لیکن اس کو ایک نعمت کی خواہش رہے گی، وہ نعمت عظمیٰ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رخ کریم سے اپنے پردوں کو ہٹا دے گا اور تمام مومنوں کو جو جنت میں ہوں گے ان تمام کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔ یہ سب سے بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے روزے داروں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو اس مہینے میں حاصل کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر مومن ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گناہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اتنا اس کو گناہ بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس مہینے میں ہم لوگ تمام ناظرین مل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمارے اور آپ کے خدا خالق کل نے قرآن کریم یعنی فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور یہ نازل اس لیے فرمایا کہ ہم جیسے گنہگار اس کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کر سکیں۔ ایک لطیفہ ٹائپ میں ہے، لطیفہ ہے کہ ایک امام صاحب تھے اور ان امام صاحب کی رمضان میں ایک شخص نے دعوت کی، وہ امام صاحب اس کے گھر گئے اور وہ
दावत खाते हुए वो उठ करके वो थोड़ा सा अपनी घर वालों के तरफ चला गया और उसने अपना पर्स छोड़ दिया, अपनी पैसों की भरी पोटली छोड़ दी। तो इमाम साहब ने उसको उठा ली। उठाने के बाद जब वो आया और इमाम साहब चले गए, 1 साल गुजरा और उसके दिल में ये था कि इमाम साहब पैसे ले करके दस्तरखान से चले गए हैं, चोरी करके यानी चले गए हैं। उसके दिल में ये ख्याल था। लेकिन जब दोबारा रमज़ानुल मुबारक का ये महीना आया और उसके ख्याल में ये हुआ कि अपनी मस्जिद के इमाम को, हाफिज़ को फिर दावत दी जाए, लेकिन उसके दिल में ये ख्याल अभी भी था कि पिछले रमज़ान को इमाम साहब ने हमारे पैसे चोरी किए थे। लेकिन इमाम साहब की फिर भी उसने दावत की। दावत करने के बाद वो शख्स ने दावत दी तो इमाम साहब पहुँचे। पहुँचने के बाद ये हुआ कि इमाम साहब की दावत हुई। दावत होने के बाद उसने दावत ही खाते ही वक्त में ये बात रख दी कि इमाम साहब पिछले रमज़ान को जब आए थे तो कुछ पैसे मेरे यहाँ रह गए थे कि वो आपने ले लिए थे। तो इमाम साहब ने फरमाया कि नहीं नहीं, मैंने नहीं लिए थे, जो कुरान पाक आपका रखा है उसके नीचे मैंने वो पैसे रख दिए थे। अल्लाह अकबर। इमाम साहब ने कहा कि मैंने इसलिए रख दिए थे कि तुम किसी भी दिन कुरान करीम को उठाओगे तो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तो इससे ये पता चला, इमाम साहब फरमाने लगे कि तुमने पूरे साल कुरान मुक़द्दस की तिलावत नहीं की है। तो जब हम लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम करीम की तिलावत नहीं करेंगे तो खसारे का सौदा करेंगे और हम दुनिया और आखिरत में रुसवाई उठाएंगे, जिल्लतें उठाएंगे। तो हमें चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताबें कुरान करीम से हिदायत हासिल करें, बरकतें हासिल करें और अपने दर्जात को समझे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा को हासिल करें। तो बस इतना ही नाज़रीन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप और हम मिलकर इस माह मुबारक में, माह सियाम में, ये बरकतों वाले महीने में, नूर वाले महीने में, रोशनी वाले महीने में अपने रब को राज़ी करें और अपने महबूब कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, उनकी बातों पर अमल करें। ये नहीं कि रमज़ान में ही अल्लाह तबारक ताला हमें देख रहा है, 12 महीने पूरा साल हर साल अल्लाह तबारक ताला देखता है। तो हम आज रोज़ा रहते हैं और ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला देख रहा है, हम पानी नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, जब तक अल्लाह तबारक ताला की तरफ से निदा नहीं आ जाती कि अल्लाह अकबर मगरिब की अज़ान की। तो हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला हर साल देख रहा है, हमें पूरी ज़िंदगी देखेगा अल्लाह तबारक ताला, ता क़यामत तक हर इंसान, हर मोमिन को देखेगा। तो हमें अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह तबारक ताला की कलाम करीम यानी कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पर अमल करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।